بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. پھر فرمایا کہ البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو تیسری آیا کریمہ کا میں نے حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. آج ہم دیکھتے ہیں جتنی عدالتیں ہیں ہماری، جتنی عدالتیں ہیں، اتنے کیسز ہیں وہاں پہ، اتنے کیسز ہیں کہ ججز بھی تھک چکے ہیں، تھانے والے تھک چکے ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، کچہریاں آباد ہیں ہماری. یعنی اللہ معاف کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر معاملہ ہمارا اسلام کے الٹ چل رہا ہے. کدھر ہم جا رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا روشنی دے کر، ہدایت دے کر، اور ہم وہ سبق بھولتے جا رہے ہیں. آج لوگ بچیوں کو دریاؤں اور نہروں میں پھینک رہے ہیں. آج والدین کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے، اساتذہ سے ہمارا کیسا رویہ ہے، اور بڑوں سے ہمارا کیسا رویہ ہے، اور پڑوسیوں سے ہمارا کیسے رویہ ہے. حیا کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. آؤ ہم مل کر اپنی عدالتیں جو ہیں ان کیسز کو کم کریں. تھانے کے جو کیسز ہیں ہم ان کو کم کریں. ہم تھانوں کو ویران کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے کھیل کے میدان آباد ہو جائیں تو اسپتال جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے. تو اگر آج ہم اخلاقی جو ہماری بری حالت ہے، ہم اس پہ نظر کریں، آقا علیہ السلام کے طریقے پر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری عدالتیں خالی ہو جائیں گی، ہمارے تھانے خالی ہو جائیں گے، ہماری کچہریاں خالی ہو جائیں گی. یہ ججز کا جو بوجھ ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ جو وکلاء کی تعداد آپ نے دیکھی ہے عدالتوں کے اندر، ہزاروں میں وکلاء پہنچ گئے ہیں. وہ عرضی نویسوں کو دیکھیں، وہ بھی ہزاروں میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پورا ملک عرضی نویس بن گیا، پورا ملک عدالتوں میں بھرتی ہو گیا، پورا ملک تھانوں میں بھرتی ہو گیا. ہم نے اپنے سارے ملک کو تھانوں میں تبدیل کر دیا ہے. سارے ملک کو ہم نے کچہریوں اور وکیلوں اور ججز کے اندر تبدیل کر دیا ہے. اتنی بھرمار ہے کیسوں کی، توبہ توبہ، اتنی بھرمار ہے. اور جب ہم ایک ایک کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کیس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کیس کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم تھانے میں کیس لے جاتے ہیں. بھائی نظر ثانی کریں. ہم ہر بندہ ہم میں سوچے کہ کس طرح ہم نے کچہری کو غیر آباد کرنا ہے، تھانوں کو غیر آباد کرنا ہے، عرضی نویسیوں کو گھر بھیجنا ہے کہ جاؤ کاروبار کرو. یار کدھر آ کے بیٹھ گئے ہو؟ جی جھوٹی گوئیاں عدالتوں میں دی جا رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اور لوگ صبح نکلتے ہیں کچہریوں تھانوں میں جا کر، اور کچہریوں میں جا کر وہ جھوٹی گوئیاں دیتے ہیں اور شام کو جیبیں بھر کے واپس آ جاتے ہیں. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا حضور ہمارے نبی نہیں ہیں؟ کیسا رویہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ؟ کل ہم کیا حساب دیں گے اللہ رسول کے سامنے جب حضور کے سامنے جھوٹی گوئیاں ہماری آئیں گی، جھوٹے مقدمے آئیں گے؟ ہیں جی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ہم بات، کدھر ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. حقوق اللہ تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. صرف ایک جھلک آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب مسلمان مکہ سے حبشہ گئے، نجاشی بادشاہ تھا وہاں پہ، تو وہاں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کیا تقریر کی تھی. جب بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تم کون لوگ تھے، کہاں سے آئے ہو، کون لوگ ہو تم، کہاں سے آئے ہو، تو آپ نے عرب معاشرے کی ساری تصویر اس کے سامنے پیش کر دی جس کو ہم بھول چکے ہیں. کیا فرمایا انہوں نے وہاں جا کر؟ اے بادشاہ، ہم جہلیت والی زندگی گزار رہے تھے، ہم جہلیت والی قوم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر طرح کی بے حیائی کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور طاقتور کمزور کو کھاتا تھا. یہ تقریر ہے جعفر طیار کی.
جس میں پوری زمانہ جالیت کا نقشہ انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک ہی آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آقا علیہ السلام کی محنت سے وہ زمانہ بدل گیا، لوگ دوسرے کے بھائی بن گئے، قبائلی جنگوں کا خاتمہ ہوگا، عصبیت کا خاتمہ ہو گیا، قوموں پر زبانوں پر جو فخر تھا وہ خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی باتیں کیا تھی؟ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی ہم سیاسی میدان کے اندر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اسی کو ہم نے ووٹ دینے ہیں، اس نے ہمیں تھانے سے بچانا ہے، کچہری میں یہی ہمارے کام آتا ہے، یہ مولوی ہمیں کیا کام دے گا؟ یہ وہی زمانہ ہے، مردار کھاتے تھے لوگ۔ آج کتنے اسکینڈل آئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر گدھے بیچ بیچ کے لوگ گدھے ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلا گئے ہیں۔ مرغیاں راستے میں مر جاتی ہیں اور آگے جا کے دکان پہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ جی تو یہ زمانہ واپس نہیں آ رہا جو اس زمانہ کیا فرمایا انہوں نے کہ بے حیائی کے ہم کام کیا کرتے تھے، تو آج بھی بے حیائی کے کام نہیں ہے یہ، ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، وہ بے حیائی کے جو اڈے ہیں ان کے بارے میں حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر حکومت کو فکر ہے تو وہ مدارس کی فکر ہے، حفاظ کی فکر ہے، قاریوں کی فکر ہے، علماء کی فکر ہے، دیندار طبقے کی فکر ہے، داڑھی والے کی فکر ہے، اور کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ رشتوں کو اس زمانے کیا فرمایا انہوں نے؟ ہم رشتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، بہن بھائیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، تو حضور آئے تو سب کو مقام ملا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی بات ہے، چاچا بھتیجے کے خلاف، بھتیجا چاچے کے خلاف عدالت میں پہنچ رہا ہے، 1 فٹ کا معاملہ زمین کا ہوتا ہے، 20,000 25,000 کا معاملہ ہوتا ہے، اور بھتیجا چاچے کو لے کر تھانے میں جا رہا ہے۔ سل من قطع کا وہ آتی من حرم کا، حضور نے فرمایا اس سے جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے اور اس کو عطا کر تجھے محروم کرے۔ پھر پڑوسی کے ساتھ ہم برا سلوک کیا کرتے تھے، یہ جعفر طیاب فرماتے ہیں آج ہماری بھی یہی حالت ہے، اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، آج بھی یہی ہماری حالت ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے ڈویژن میں، ہمارے ملک کے اندر، ہماری اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جس کے تعلقات ہیں تھانے والوں کے ساتھ، اسمبلی والوں کے ساتھ، ممبروں کے ساتھ، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی زمانہ آج بھی لوٹ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے آؤ ہم سارے مل کر یہ جو بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، یہ جو غلط روشیں ہماری آ رہی ہیں، غلط رویے ہمارے آ رہے ہیں، بد اخلاقی آ رہی ہے، مل کے ہم اس کو ختم کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ عدالتیں ویران ہو جائیں گی، تھانے ویران ہو جائیں گے، ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ آؤ مل کے ان کی چھٹی کرائیں۔ وہ چھٹی کیسی ہوگی؟ ہم حضور کے راستے پہ آ جائیں۔ حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے دائیاں حیران رہ گیا، اونٹنی دی چال ویکھ کے یمنی بائی مان ہو گیا، یمنی بائی مان ہو گیا، انگلی کا کمال ویکھ کے حسینہ دیوی مان ٹوٹ گئے، سادیا دا لال ویکھ کے، سادیا دا لال ویکھ کے۔ ہمارے اتنے پیارے نبی اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں درخت جڑوں سمیت آپ کے سامنے آ جائے، اشارہ کریں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگیں۔ ہمیں کیا ہوگا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آؤ ہم اپنی اخلاقی حالت پہ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا اسلام کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مرکز اسلام آباد نہیں ہے، ہمارا مرکز کسی سے تعلقات نہیں ہے، ہمارا مرکز مدینہ ہے۔ ہم اسی کی محبت میں جئیں، مدینے والے کی محبت میں مریں، اور مدینے والے کے طریقے پہ چلیں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔